بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن عبد الکریم ابن ابی المخارق عن طاووس عن طاووس قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فسأله فقال يا أبا عبد الرحمن أرأيت الذين يكسرون یا ابا عبد الرحمن أرأيت الذين يكسرون أغلاقنا وينقبون بيوتنا ويغيرون ارأیت الذین يكسرون یکسرون اغلاقنا. يكسرون نہیں یکسر باب فعال میں اس کو لائیں گے نا. ٹھیک. انہوں نے تو جو عرب لگا ہے وہ کسر تفعیل کا لگایا نہیں یکسرون لگا یکسرون. چلو آپ نے لازم کیا یکسرون. يكسرون أغلاقنا وينقبون بيوتنا ويغيرون على أمتعتنا أكفروا قال لا قال أرأيت هؤلاء الذين يتأولون علينا ويسفكون دماءنا أكفروا قال لا حتى يجعلوا مع الله شيئا قال وأنا أنظر إلى إصبع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو يحركها ويقول سنة رسول الله وهذا الحديث رواه جماعة فرفعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ جو باب ہے نا کتاب الایمان جس میں ایمان کا ذکر ہے، اسلام کا ذکر ہے، تقدیر کا ذکر ہے، شفاعت کا ذکر ہے، اس میں 29 حدیثیں آئیں گی. جی 29 حدیثیں آئیں گی تو اس میں یہ 8ویں حدیث ہے، اس باب کی 8ویں حدیث ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. آپ نے روایت فرمائی حضرت عبد الکریم سے، عبد الکریم ابن المخارق سے. انہوں نے حضرت طاووس سے، طاووس جو ہیں یہ تابعی ہیں اور یہ بڑے صاحب علم ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں. انہوں نے انہوں سے طاووس سے روایت کی. ہاں جی. قال جاء رجل الى ابن، کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف، آپ کے پاس آیا. فسألہ، اور سوال کیا آپ سے، چونکہ باب چل رہا ہے ایمان کا، اسلام کا. ایمان اسلام کس کو کہتے ہیں، تقدیر کس کو کہتے ہیں، شفاعت کس کو کہتے ہیں، اور آدمی کس سے مومن رہتا ہے، کہاں کافر ہو جاتا ہے. تو اس میں اہل سنت کا مسلک جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے. تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ وہ طاووس کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف اور سوال کیا، اس نے آپ سے کہا اے ابو عبد الرحمن ارأیتا، کیا آپ دیکھتے ہیں ایسے شخص کو، یعنی آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں، یا ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے، الذین، وہ لوگ، ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو یکسرون اغلاقنا، جو ہمارے تالے توڑتے ہیں. جیسے پاکستان میں تو یہ اچھی سمجھ آتی ہے، جیسے رات کو کراچی میں مارکیٹوں کے تالے توڑ کے تو لے جاتے ہیں، لوٹ کے لے جاتے ہیں، جو ہمارے تالے توڑتے ہیں. وَيَنْكُبُونَ بُيُوتَنَا، اور ہمارے گھروں میں نقب لگاتے ہیں. پنجابی میں جس کو سن بولتے ہیں، ہاں جی، یعنی وہ سوراخ کر کے نا مکان کی دیوار میں، تو اندر سے گھس کر سامان نکال کے لے جاتے ہیں. جیسے پنجاب میں چوریاں لوگ کرتے ہیں نا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ مکانوں کے پیچھے سے تھوڑا سا اس کو کھود کر اندر چلے گئے پیچھے سے اور سامان نکال کے چلے گئے. تو فرمایا کہ جو ہمارے تالوں کو توڑتے ہیں اور جو ہمارے گھروں میں نقب لگاتے ہیں، وَيُغَيِّرُونَ عَلَىٰ أَمْتِعَتِنَا، اور ہمارے جو امتیا کہتے ہیں مال اسباب کو. ہاں جی. یا شاد لگی ہوئی آپ کے یہاں کہ نہیں لگی ہوئی؟ وَيُغَيِّرُونَ، ہاں نہیں. شاد نہیں ہے نا، نہیں. یغیرون نہیں ہے، یغیرون. یس، یغیرون کا معنی کیا بنے گا؟ اغارا یغیرو. شاد نہیں ہے، ہاں، شاد نہیں ہے. اغارا یغیرو. جی اغارا یغیرو کا مطلب جس طرح نا کہ لوٹنا، غارت گری. ہاں جی، جی کافلوں کو لوٹ لینا. جی
یہ اغارہ یغیرو سے، یغیرنا کا مطلب ہوتا ہے تبدیل چینج کرنا، فلا یغیرن خلق اللہ، جی یغیرنا کیا ہے؟ یغیرن خلق اللہ کہ داڑھی کو منڈانا، ہاں جی، یا عورتیں جو ہیں وہ اپنے سر کے بال کٹا دیں، منڈا دیں، جو اللہ کی تخلیق ہے اس کے اندر چینجز پیدا کرنا، جیسے یہ ابرو ہے اس کو باریک کرنا عورتیں کرتی ہیں، دانت جو ہیں ان کو جو ہے تیز کرنا یا اس کے اندر ایسی تبدیلی لے آنا جس سے انسان کی شکل بدل جائے، تو یہ جو ہے نا یہ تبدیلی ہے، یہ یغیرنا۔ اور اغارہ یغیرو کا معنی یہ، چونکہ ہم نے دیکھا نا پیچھے بات کیا آ رہی ہے، تالوں کو توڑنا، جی نقب زنی کرنا، اب یہ جو قافلوں کو لوٹنا، تو یہ اس کے معنی ملتا ہے نا، جی تو یغیر ہونا تو پھر ٹھیک نہیں ہے نا، تو یغیر ہونا یعنی جو لوگ ہمارے تالوں کو توڑتے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے مکانوں کی نقب لگاتے ہیں، یا وہ لوگ جو ہمارے سامان کو لوٹتے ہیں، امتیاتنا، امتیا کہتے ہیں سامان کو، متاع نہیں ہوتا مال، متاع کی جمع امتیا، جو ہمارے متاع کو، ہمارے سامان کو لوٹتے ہیں، غارت گری کرتے ہیں، ہاں جی، اکفروا، کیا ان کاموں سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے؟ ہاں جی، یہ پوچھا انہوں نے، قال لا، حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ لا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی اسلام سے نہیں نکلتا، اور جو ہے وہ مجوس، کیا نام ہے وہ، کیا تھا وہ ان کا، خارجی، خارجی کیا کہتے تھے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، تو اسی کی بات ہو رہی ہے، یعنی عبداللہ بن صاحب، امام صاحب یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اہل سنت جو ہے ان حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، اور حدیث جو ہے ہمارے مسلک پر دال ہیں، دلالت کرتی ہیں، کہ دیکھ لو، حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ ایک آدمی جو ہے سامان کو لوٹنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، ہاں جی، نقب زنی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، قافلوں کو لوٹ لینا کتنا بڑا گناہ ہے، کیا اس سے کافر ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ہے تو گناہ کبیرہ، لیکن آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ انہوں نے پھر اور پوچھا، کہا، طاؤس نے کہا، ارائیت الذین، حضرت آپ فرمائیے ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، الذین یتأولون علینا، جو ہمارے خلاف تعویلیں کرتے ہیں، یعنی جو ہمارے مسلک کو جو ہے حدیث سے بیان کر کے، آیتیں قرآن کی نکال کر ان میں تعویلیں کر کے تو ہمیں جو ہے کافر قرار دیتے ہیں کہ یہ مشرک ہے، ہاں جی، وہ یسفکون دماءنا، اور ہمارے خون بہاتے ہیں، یعنی جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ آدمی جو ہے یہ مشرک ہے، یعنی تعویل کر کے، جب ہم مطلب ہمارے کسی بھی کام کو دیکھ کے ان تعویل کی کہ یہ مشرک ہو گیا، یا کوئی ایسا ہمارا کام دیکھا اس میں تعویل کی، گھڑی اپنی طرف سے تعویل قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی طرف سے، ہاں جی، تعویلیں کر کے کہا کہ یہ فلاں جو آدمی یہ کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، وہ جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق وہ کافر ہو جاتا ہے، اور کافر کا خون مارنا، مرتد کو قتل کرنا یہ جائز ہے، بدعتی کو تو قتل کرنا جائز ہے۔ جو لوگ یتأولون علینا، تعویلیں کرتے ہیں ہمارے لیے، اور وہ یسفکون دماءنا، اور ہمیں کافر اور مشرک اور بدعتی ثابت کر کے ہمارے خون بہاتے ہیں، اکفر، کیا وہ بھی کافر ہو گئے؟ فرمایا نہیں۔ کافر آدمی کس طرح ہوتا ہے؟ حتی یجعلوا مع اللہ شیئا، یہاں تک کافر تب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک کرائے، یجعلوا مع اللہ شیئا، کسی شے کو کہیں کہ یہ خالق ہے، یا یہ خالق کا پارٹنر ہے، یا یہ درخت جو ہے یہ مشکلیں آسان کرتا ہے ذاتی طور پر، یہ یعنی جو بھی خدا کی صفات ہیں وہ کسی اور چیز کے اندر مانی جائیں، کسی اور چیز کو اللہ کا ند اور اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اس سے کافر ہوتا ہے۔ چوری کرنے سے، نقب زنی کرنے سے، لوٹ مار کرنے سے
تعویل کر کے کسی کو گناہ گار کر کے قتل کرنے سے اللہ کا شریک نہیں بناتا وہ. تو یہ گناہ کبیرہ ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہوتا ہے اس سے. وَأَنَا أَنظُرُ إِلَىٰ أَصْبَعِ ابن عمر. اور حضرت طاؤس کہتے ہیں چونکہ یہ تابعی ہے، عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ابھی دیکھ رہا ہوں عبداللہ بن عمر ایسے اپنی انگلی ہلا رہے تھے کہ وہ کافر نہیں ہوتا. وہ ہے کہ انا انظر الی اصبع ابن عمر، میں ابن عمر کی انگلی کو اب بھی دیکھ رہا ہوں، اب بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا انگلی ہلا رہے ہیں، اور میں ابھی مجھے اب بھی نظر آ رہی ہے. میں جب میں نے حدیث پوچھی تو اب یہ انگلی رکھ کے اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا. وہ یحرکھا، اور وہ اپنی انگلی کو حرکت دے رہے ہیں ایسے. وہ یقول سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی سنتیں بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سنت ہے یہ کہ یہ بات کرنا بھی کہ آدمی اس سے کافر نہیں ہوتا. وہذا الحدیث، اور یہ حدیث جو ہے صرف میری طرف سے نہیں، رواہ جماعت، ایک جماعت نے اس کو روایت کیا ہے اور اس حدیث کو انہوں نے مرفوع کیا ہے. فرفعوہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث مرفوع بیان کی ہے. حدیث مرفوع وہ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے حدیث موقوف، ہاں جی، ایک ہوتی ہے حدیث منقطع، ایک حدیث ہوتی ہے مرفوع. مرفوع وہ حدیث ہوتی ہے کہ جب آپ ایک راوی سے لے کر اس کو چلتے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے جائیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم دیا، تو یہ مرفوع حدیث ہوتی ہے جس جو حضور تک پہنچے. اور جو حدیث صحابہ پر روک جائے اور صحابی یہ نہ کہے کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے، وہ حدیث موقوف ہوتی ہے. موقوف کا مطلب کیا؟ روک جانا، سٹاپ کرنا. تو جو چیز جو صحابی پر سٹاپ کر جائے وہ حدیث کون سی ہے؟ موقوف. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جائے مرفوع، وہ کیا ہے؟ مرفوع، بلند، مطلب رفع، وہاں تک پہنچ گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ حدیث مرفوع ہوتی ہے. تو اب اس میں ایک بات جو ہے اور ہمیں نظر آئی، ایک بات یہ ہوئی کہ ایمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر آدمی ایمان رکھے، اور اس میں اگر وہ کسی بھی اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے تو وہ مشرک اور کافر بنتا ہے. اگر کوئی آدمی گناہ کبیرہ جتنے مرضی کرے، اگر اس کا ایمان صحیح ہے، گناہ کبیرہ جتنے مرضی کرے، اس سے آدمی اسلام سے اور ایمان سے خارج نہیں ہوتا. یہ اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جتنے گناہ کرے گا اس کا اتنا ایمان یعنی کمزور ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایمان کا نور ہوتا ہے نا، یعنی جو نیک اعمال کرتا ہے تو اس کے انوار ہوتے ہیں، گناہ کرتا ہے تو اس کی سیاہی بدبختی ہوتی ہے. تو ایک آدمی شراب پیے تو کافر تو نہیں ہوتا، لیکن اس کی ایمان کی کیا حالت ہو جائے گی. ایک آدمی جو ہے نماز ساری زندگی نہیں پڑھتا، ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہے، ایک آدمی قتل و غارت کرتا ہے، لوٹی چوری کمال کماتا ہے، تو اس سے کافر تو نہیں ہوگا، لیکن اس کا ایمان جو ہے کتنا کمزور ہو جائے گا کہ اس کے ایمان کا نور ختم ہو جائے گا، کافر نہیں ہوگا. ہاں جی. اور جس کا ایمان ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا، چاہے وہ جتنا مرضی گناہ گار ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام صاحب فرما دے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. جتنا مرضی وہ گناہ کبیرہ کرے. اب اس کا میں مطلب یہ نہیں کیا حدیث اس کو انکریج کر رہی ہے، حدیث تو مسئلہ بیان کر رہی ہے. جنت میں جائے گا. اب جنت میں جائے گا تو دو طریقے اس کے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے اس کے گناہ معاف فرما دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرما دے، حضور شفاعت فرمائے تو اللہ مہربانی فرمائے تو جنت میں جائے گا، جتنے مرضی گناہ معاف ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ وہ جہنم میں جائے اور جتنے اس نے گناہ کیے ہیں ان کی سزا بھوگے، سزا بھگتنے کے بعد وہ کیا جنت میں جائے گا. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ جو مومن ہوگا، جو ایمان رکھتا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی گناہ گار ہے، اگر وہ جہنم میں گیا بھی تو دائمی جہنم میں نہیں رہے گا. ہمیشہ کے لیے جہنم میں کون رہے گا؟ کافر. اور مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا.
اول تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیں گے اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کو شفاعت، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت بڑے گناہ والوں کے لیے۔ تو اب آپ کیسے کسی کو، ایک آدمی بہت گناہ گار ہے تو آپ کیسے اس کے سامنے بات باندھ سکتے ہیں کہ جی نہیں اس کی تو شفاعت ہم نہیں ہونے دیں گے؟ آپ کون ہوتے ہیں جی؟ جب رسول اللہ شفاعت فرما دی، اس نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھا ہے یا گناہ پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا، یہ بڑا ہے یا گناہ بڑا ہے؟ کلمہ پڑھا ہے نا، یعنی اللہ پر ایمان لانا یہ سب سے بڑی نیکی ہے، باقی جتنے مرضی گناہ ہیں وہ اس سے چھوٹے ہیں۔ تو اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کی مہربانی اور رحمت سے آدمی جنت میں چلا جائے، اور اگر وہ کسی بدبختی کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا تو دائمی جہنم میں نہیں رہے گا۔ یہ اصل میں یہ مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں امام صاحب کہ مومن دائمی جہنم میں نہیں رہے گا، کافر دائمی جہنم میں رہے گا، چاہے جتنے مرضی گناہ کر لے آدمی، وہ یا تو اس کی شفاعت ہو جائے گی اور یا پھر وہ اپنے عذاب بھگت کر جنت میں چلا جائے گا، تو اینڈ اس کا جنت ہے۔ یہ اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے، بلکہ پورے باب سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن عبداللہ ابن حبیبہ قال ابن ابی حبیبہ تھا، ابن ابی حبیبہ، وہ آپ کے پاس ابھی نہیں ہے، ابی حبیبہ تھا۔ قال سمعت ابا الدرداء صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بین انا ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا ابا الدرداء، ابا الدرداء قال سمعت ابا الدرداء صاحبہ رسول اللہ، ٹھیک، یہ جو ابا کا ہے نا اعراب، وہی صاحبہ کا بھی اسی کا، مبدل من بدل، ہاں بدل مبدل میں بنے گا۔ من شهد ان لا اله الا الله واني رسول الله وجبت له الجنه قلت وان زنا وان سرق قال سرق قال فسكت عني ساعة ثم سار ساعة فقال من شهد ان لا اله الا الله واني رسول الله وجبت له الجنه قلت وان زنا وان سرق قال فسكت عني ساعة ثم سار ساعة ثم قال من شهد ان لا اله الا الله واني رسول الله وجبت له الجنه قال قلت وان زنا وان سرق قال وإن زنا وإن سرق وإن رغم أنف أبي الدرداء قال فكأني أنظر إلى إصبع أبي الدرداء السبابة يؤمي إلى أرنبته، یؤمی نہیں، ایما سے ہے نا، ایما 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 مصدر ہے نا، تو ایما مصدر ہو تو کیا یومی ہوگا نا، یومی الی ارنبتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں حضرت عبد الکریم سے، امام صاحب روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن ابی حبیبہ سے۔ عبداللہ بن ابی حبیبہ یہ شاگرد ہیں حضرت ابو درداء کے، یہ صحابی رسول ہیں ابو درداء، یہ حافظ قرآن تھے، جو 4 حافظ قرآن مشہور تھے ان میں سے ون آف دیم was حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ he was قاضی آف سیریا اور جو بڑے صاحب علم آدمی تھے۔ تو عبداللہ بن ابی حبیبہ he was student of حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ قال کیا بینا جی بینا انا بینا قال ہم تھے ایک دفعہ، انا ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا۔ ردیف ہوتا ہے جو سواری میں پیچھے بیٹھا ہو، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، ہاں جی، اور اس آپ کے پیچھے میں سوار تھا، تو اس کو ردیف بولتے ہیں۔ میں تھا ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ نے فرمایا اے ابی الدرداء، میں نے غور سے سنا، آپ نے فرمایا من شاہدہ، جو گواہی دے اللہ الہ الا اللہ، اور گواہی دے انی رسول اللہ، جو گواہی دے کہ اللہ ایک ہے
اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی شہادتین، یہاں دیکھنے کوئی نمازوں کا ذکر نہیں ہے، روزوں کا ذکر نہیں ہے، حج کا ذکر نہیں ہے، زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، آخرت کا ذکر نہیں ہے، تو صرف دو چیزوں کا ذکر ہے۔ فرمایا جو آدمی گواہی دے اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو یہاں جو ہے نا، یہ ضرور ہے کہ جو آدمی ایمان لائے اللہ پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پر ایمان لائے۔ اگر اللہ کی ایک بات مانے اور دوسری نہ مانے، ایمان نہ لائے، تو اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر ایمان لائے اور دوسری پر ایمان نہ لائے، تو وہ حضور پر ایمان نہیں لایا۔ تو کیا مطلب ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اپنے ساتھ اللہ کی طرف سے، ان تمام چیزوں پر ایمان لائے۔ عمل کی بات نہیں ہو رہی، ایمان لائے۔ اگر ایک آدمی ایمان لاتا ہے، عمل نہیں کرتا، جیسے حدیث حدیث یہی بتا رہی ہے کہ ایمان لاتا ہے، عمل نہیں کر سکتا، تو اس لیے جنت ہے۔ یعنی ایمان لانے سے عمل کرے تب بھی جنت ہے، عمل نہ کرے تب بھی جنت ہے۔ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، اپنی رحمت سے اس کو جنت میں بھیجے گا۔ عمل کرنے کے بعد بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ یہ نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے عمل کیا ہے، یا اللہ میں تو جنت میں جا کے ہی رہوں گا، تو جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ جب عمل کرنے کے بعد بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے عمل نہیں کیا تو جنت میں نہیں جا سکتا؟ وہ بھی اللہ کی رحمت اگر ہوگی تو جنت میں جائے گا۔ تو فرمایا جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنت اس کے لیے واجب ہے، یعنی ضرور جنت میں جائے گا۔ اب لیٹر، سونر اور لیٹر، جلدی چلا جائے یا عذاب بھگت کر جائے، جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ باب اس لیے چل رہا ہے، امام صاحب نے یہ حدیثیں ساری اس لیے لائے ہیں کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو میں حیران ہو گیا، بڑی ایزی گل ہے، یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، وہ جنتی ہے۔ تو میں بول پڑا وین زنا وین سارقہ، اگر وہ اس سے زنا سرزد ہو جائے یا اس سے چوری ہو جائے تو پھر بھی وہ جنتی ہے۔ فساکہ تھا، کہتے ہیں کہ حضور تھوڑی دیر خاموش رہے۔ فساکہ تھا انی ساعتن، تھوڑی دیر آپ مجھ سے خاموش رہے، انہیں میری بات کا جواب نہ دیا۔ ثم سارا ساعتن، پھر تھوڑا چلے آگے، جو سفر کر رہے تھے تھوڑا آگے چلے، سارا ساعتن، تھوڑی دیر آگے چلے۔ جی پھر فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا من شاہد لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، جو آدمی اللہ پر ایمان لائے اور میرے پر ایمان لائے، وجبت لہ الجنہ، وہی بات، جنت اس کے لیے واجب ہے۔ پھر میں نے بھی یہی کہہ دیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس سے یہ گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے، زنا اور چوری والا، تو پھر بھی جنتی ہے۔ آپ پھر خاموش ہو گئے، فساکت عنی، کوئی بات نہیں کیا۔ ساعتن ثم سارا ساعتن، پھر تھوڑا آگے چلے تو آپ نے پھر تیسری دفعہ فرمایا من شاہد اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، شہادتین کا ذکر کیا کہ جو آدمی اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جی واجبت لہ الجنہ، بالکل سیم وہی الفاظ، جنت اس کی واجب ہے۔ میں نے پھر کہہ دیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، جی اب آگے آپ نے جواب دیا، تیسری دفعہ آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر اس سے یہ گناہ کبیرہ زنا سرزد ہو جائے، چوری سرزد ہو جائے، یہ کہنے کے بعد آپ فرمایا وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاء، چاہے ابو درداء کا ناک مٹی میں رگڑا جائے یا مٹی میں مل جائے، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ میں عزت ہوتی ہے نا، ناک عزت ہوتی ہے نا، میرا ناک رکھ لیں یا میری عزت رکھ لیں، تو اگر ناک مٹی میں ملنا کہ چاہے فلاں آدمی ذلیل بھی ہو جائے، اللہ اس کو ضرور جنت میں بھیجے گا۔ مطلب یہ ہے چاہے ابو درداء کا ناک غبار آلود ہو جائے،
یعنی تو جتنا مرضی اس کے خلاف افسوس تمہیں لگتا رہے کہ یار یہ گناہ گار ہو کر جنت میں چلا گیا، ہاں جی، یہ مطلب کہنے کا کہ چاہے کوئی، یہ مطلب کہ کوئی شخص بھی چاہے اس کو جتنا دکھ لگے اس بات کا، جتنا افسوس لگے کہ یار ہم نمازیں پڑھتے رہے اور یہ آدمی جو ہے گناہ بھی کرتا رہا اور جنت میں چلا گیا، تو یہ چاہے کہتے کہ جتنا بھی کوئی آدمی جو ہے وہ ذلیل ہو جائے، خراب ہو جائے، اس کی بےزتی ہو جائے، وہ برا سمجھے اچھا سمجھے، ہاں جی، یہ مطلب ہے میں راغ مانفو ابھی درداء، چاہے ابو درداء کا ناک غبار آلود ہو جائے پھر بھی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ میں نے کہا، میں کالا کل تو میں نے کہا کانی انظر الی، میں ابھی بھی حضرت عبداللہ بن ابی حبیبہ کہتے ہیں میں اپنے استاد ابو درداء کی انگلی کو اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو ہے نا یومی اشارہ کر رہے ہیں اپنے ناک کی، یہ نتھنی جو ہے نا اس کی طرف، یہ ہے نا کہ غبار آلود ہونے سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اشارہ کر رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ ابو درداء کے یہ ناک جو ہے نا یہ بشا غبار آلود ہو جائے پھر بھی اللہ اپنی رحمت سے اس مومن کو جنت میں بھیج دے گا، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ تو اب یہ تو حدیث ہو گئی، مطلب کیا ہے؟ مطلب ہٹ کے وہی ہے کہ امام صاحب نے جو باب باندھا ہے کہ آدمی جب ایمان لائے گا تو عمل ایک علیحدہ چیز ہے، ایک آدمی ایمان لائے گا، عمل اس کا جیسا بھی ہو، اگر اس کا ایمان اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے تو وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، چاہے اللہ کی رحمت سے پہلے دن ہی چلا جائے، اس اللہ سے اس کا مواخذہ ہی نہ کرے، ہاں جی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرما دے یا کوئی اور شفاعت کر دے اس کی، تو جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر اس کو رب تعالیٰ نے عذاب دینا ہے تو عذاب جہنم میں جتنا اس کا ہے وہ عذاب تھوڑا یا زیادہ بھگت کر آخر وہ جنت میں ضرور جائے گا، کیونکہ وہ مومن ہے۔ مومن کے لیے جنت آخر کار واجب ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ گناہ کرنے سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا، اور اگر ایمان نہ ہو تو نیکی کرنے سے بندہ مومن نہیں بن جاتا، یہ آگے حدیثیں آئے گی، نیکی جتنی مرضی کر لے اس سے بندہ جنت میں نہیں جا سکتا اگر وہ مومن نہیں ہے، تو نیکی کرنے سے مومن نہیں بن سکتا، گناہ کرنے سے کافر نہیں بن سکتا، جب تک کہ وہ ایمان کی جو صفات ہیں جب تک اس کا انکار نہ کرے کافر نہیں بنتا۔ تو ایمان لانے کے ساتھ جو ہے نا آدمی جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن الحارث عن ابی مسلم الخولانی قال لما نزل معاذ رضی اللہ عنہ حمص اتاه رجل شاب فقال ما ترى في رجل وصل الرحم وبر وصدق الحديث وأدى الأمانة وعف بطنه وفرجه وعمل ما استطاع من خير غير أنه شك في الله ورسوله قال إنها تحبط ما كان معها من الأعمال قال فما ترى في رجل ركب المعاصي وسفك الدماء انہا تحبط تحبط قرآن مجید میں کیسے آتا ہے؟ سورۃ حبطت أعمال ہاں؟ حبط يحبط نہیں، اب کیسے آتی ہے؟ سورہ حجرات پڑھے نا، ان تحبطا، أن تحبط تو أعمال تحبطا ہے تو تحبطو ہوگا نا، مضارع تحبطو۔ آپ دیکھا کریں مطالعے کا یہ مطلب ہوتا ہے، اصل میں اس میں کچھ عرب لگے میری بات سنیں، مطالعے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جب عبارت پڑھتے ہیں تو دیکھیں قرآن مجید میں کیسے آیا، جو قرآن مجید میں آیا وہ ہمارے لیے بہترین ریفرنس ہے۔ مثلا ہم دیکھا نا قرآن مجید میں آپ حافظ ہیں تو آپ کو ایک تو منزل یاد ہو جائے گی کہ قرآن مجید میں صاف لفظ ہے ان تحبطا اعمال، ان تحبطا، تو تحبطا ان جو آیا ہے نا اس نے آ کر اس کو زبر دی ہے، تحبطا تو ہے تحباتو، ایکچوئل مضارع جو ہے تحباتو ہوگا نا، تحباتو، تو یہاں بھی آپ تحباتو پڑھیں۔ اس کے بعد آپ حدیث دیکھیں، حدیث میں بھی اگر آپ کو کوئی بات ملتی ہے پھر آپ عربی گرامر جو ہے صرف ناف دیکھیں اس میں کیا آتا ہے۔ ہاں جی، إنها تحبط ما كان معها من الأعمال قال فما ترى في رجل ركب المعاصي وسفك الدماء واستحل الفروج والأموال غير أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله مخلصا قال معاذ رضي الله عنه معاذ میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا کہ معاذ، آپ قرآن یہ بھی دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے جب سورہ یوسف میں معاذ اللہ،
جی جہاں وہ ہوتا ہے نا وہ حضرت زلیخا کا واقعہ جی واقعات ہے معاذ اللہ. معاذ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی پناہ. تو یہ معاذ ہے، قال میم معاذ پر پیش ہے. یہ باتیں میں جو آپ بتا رہا ہوں یہ قرآن مجید سے اور حدیث سے آپ اس کو آپ معاذ کہیں تو معنی غلط ہے، اس کا معنی غلط ہے. صحابی کا نام ہے معاذ. ہاں جی، معاذ کا معنی تو ہے اللہ کی پناہ. ہاں جی، تو یہ دیکھنا ہوگا آپ معاذ. قال معاذ رضي الله تعالى عنه أرجو وأخاف عليه قال الفتى والله إن كانت هي التي أحبطت ما معها من عمل ما تضر هذه ما عمل معها ثم انصرف. فقال معاذ رضي الله عنه ما أزعم أن رجلا أفقه بالسنة من هذا. اب یہ حدیث جو ہے نا، جو اس کا میں پہلے اشارہ کیا، اس حدیث پاک میں یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک آدمی وہ نیک عمل کرے، دنیا جہان کے نیک عمل کرے، اور اس کا ایمان صحیح نہیں تو وہ مومن نہیں بن سکتا، جنت میں نہیں جائے گا. ایک آدمی برے گناہ کرے، جان بوجھ کر کرے یا غلطی سے کرے، اور ایمان اس کا صحیح ہے، ایک نہ ایک دن وہ جنت میں جائے گا. جو آدمی نیک عمل کرے، ساری زندگی ٹکرے مارتا رہے، کبھی جنت میں نہیں جائے گا. یہی ہمارا اختلاف آج ان لوگوں سے ہے جن کے عقیدے صحیح نہیں. سمجھ آئی نا؟ یہ آپ جو ہے نا لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں. اور یہ حدیث پاک جو ہے کتنے باب کتنے حدیثیں آ رہی ہیں اسی بات پر کہ اگر ایمان صحیح ہے تو عمل ہے. کیوں؟ ایمان ہے جڑ، روٹ. اگر آپ دیکھ لیں دنیا جہان میں دیکھ لیں، اگر کسی درخت کی جڑ جو ہے وہ ہری ہے تو وہ تنا بھی ہرا ہوگا، اس پر شاخیں بھی لگیں گی، اس پر پھل بھی لگیں گے، اس پر پتے بھی لگیں گے، اس کا سایہ بھی ہوگا، اب بڑھے گا بھی صحیح. اور اگر کسی درخت کی جو ہے روٹس یہ خشک ہو جائیں تو وہ خشک تنا رہے گا، نہ وہ کبھی ہرا ہوگا، نہ اس پر کبھی پتے لگیں گے، نہ اس پر کبھی پھل لگے گا، اور اسی طرح رہے گا. یہی مثال ہے کہ اگر ایک آدمی کا ایمان صحیح ہے، یہ اعمال جو ہیں یہ اس کی برانچز ہیں. اگر ایمان صحیح ہے، اس کی برانچز صحیح ہیں، پھر یعنی اعمال اگر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، تعلیل کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، اس کے انوار و تجلیات وہ دیکھے گا. اور اگر اس کا ایمان صحیح نہیں، لاکھ ٹکرے مارے، ان کے ان اعمال کا کوئی اس کو اثر نہیں ہے. اب اس کی مثال حدیث پاک سے، قرآن مجید سے پہلے دیتے ہیں. کافر کتنے اچھے اچھے عمل کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافر جو ہے ان کی کتنی اچھی تنظیمیں ہیں، اور یہ فیڈ کرتے ہیں پوری دنیا میں، غریبوں کو مدد کرتے ہیں، قرضے دیتے ہیں ان کو. ان کے مشنریز ان کی جو ہیں وہ کہاں جا کے کام کرتی ہیں، یتیموں کو چاہیے اپنے مذہب کے لیے، عیسائیت کے پھیلانے کے لیے کرتی ہیں. لیکن کسی کو فیڈ کرنا ثواب تو ہے نا، کھانا تو دیتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی ثواب تو ہوگا نا. لیکن اس کے باوجود جتنے بھی اچھے بھائی پلے بناتے ہیں، قرضے دیتے ہیں، یہ ملکوں میں جا کر جو ہے لوگوں کو سہولت کے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. یہ سورج کا اگر کسی سوراخ سے دھوپ لگے تو وہ دھوپ جو ہے نا، اب سوراخ پورا جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں. ہاں جی، ان ذروں کو آپ پکڑنا چاہیں، ان کو آپ کسی کام میں لانا چاہیں، آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں، ان کو، ان ذرات کو. کس چیز میں؟ یہ جو دھوپ لگتی ہے نا سوراخ میں، جی اور دھوپ کا جو ہے، دھوپ میں آپ کو سوراخ سے چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں. ہاں جی، اچھا ڈسٹ. جی ٹھیک. اس کو پکڑ سکتے ہیں، غبار اس کو پکڑ سکتے ہیں، وہ کسی کام آ سکتے ہیں. کفار کے بڑے بڑے عمل اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو ایسے بکھیر دیتے ہیں کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں، ان کی کوئی وقت نہیں. یہ بڑے بڑے جو کام کرتے ہیں نا، مشنریز کرتے ہیں، یہ فیڈ کرتے ہیں لوگوں کو،
ملکوں میں جا کر مدد کرتے ہیں، ایون وہ چرچ مسجد جو بھی بنائے اچھے کام کریں، اللہ فرماتا ہے جب ایمان ہی صحیح نہیں تو ان کے اعمال کا کوئی ان کو اس کا اچھا اس کا ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ کہ ان کا ایمان صحیح نہیں. ایمان صحیح ہوتا تو اس کے بعد ہوتا. یہ تو قرآن مجید کی. اور بھی آتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال حبط ہو جاتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. حبطت اعمالهم فقط حبط عملہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، یہ بھی آیت کریمہ ہے کہ ان کے اعمال جو ہے ہم ضائع کر دیتے ہیں. حدیث پاک میں عاص بن وائل فوت ہوا. عبداللہ بن عمر بن عاص کا نام تو سنا ہے، جی مصر کے گورنر جو تھے حضرت عمر بن عاص، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں جن سے حدیث مروی ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص، وہ جو حضرت عبداللہ کے دادا تھے عاص، حضرت عمر کے والد تھے عاص بن وائل. یہ کافر تھا بڑا سخت. جب یہ فوت ہوا تو ان کے جو دو بیٹے تھے عمر بن عاص اور دوسرے بیٹے، اس نے کہا یا بیٹوں نے خود اپنی طرف سے باپ کی طرف سے صدقہ کرنا چاہا. تو جو کافر بیٹا تھا اس نے 50 غلام آزاد کیے یا 50 اونٹ ذبح کیے. یہ مختلف روایتیں آتی ہیں، غلام کا بھی آتا ہے، اونٹ کا بھی آتا ہے، 50 کا بھی آتا ہے، تعداد اور بھی آتی ہے. مقصد یہ نہیں، مقصد جو بھی ہے 50 ہوں یا 100 ہو، غلام ہوں یا اونٹ ہو. کافر نے کیے. جو عمر تھے حضور کے صحابی تھے، یہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد فوت ہوا ہے، اس نے وصیت کی ہے، یا میرے بھائی نے اس کی طرف سے اتنے غلام آزاد کیے ہیں یا اتنے اونٹ ذبح کیے ہیں، جو بھی صورتحال تھی، کیا میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں اگر اپنے والد کی طرف سے یہ ذبح کروں یا میں غلام آزاد کروں تو اس کا کوئی فائدہ اس کو ہے؟ نہیں. تو یہ حدیث بتاتی ہے. کیوں؟ کہ کافر کا جو ہے، کافر کو نہ کسی کا ثواب پہنچتا ہے، نہ اس کی اپنی نیکی کا اس کو فائدہ پہنچتا ہے، نہ اس کی طرف سے آپ کی دعا پہنچتی ہے، نہ آپ کی طرف سے یا اولاد کی طرف سے اس کو صدقے کا ثواب پہنچتا ہے. کیوں؟ وہ کافر ہے. یہ کافر کے لیے. مومن جو ہے، اب مومن جو ایمان لائے، جس کا ایمان صحیح ہے، اس کو گناہ کوئی نقصان نہیں دے گا جنت میں جانے کے لیے. یہ نقصان ضرور ہوگا کہ وہ جلدی جانے کے بجائے دیر سے چلا جائے گا، یا اگر اللہ کی رحمت ہوگی تو جلدی بھی چلا جائے گا. لیکن گناہ اس کو جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا. جلدی جائے یا دیر سے جائے، یہ نہ سمجھے کہ میں کسی مسلمان کو انکریج کر رہا ہوں اور چھٹی دے رہا ہوں کہ جو مرضی کرتا رہے. یہ اللہ رسول کا حکم ہے کہ مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان آدمی کو صحیح کرنا ضروری ہے. ایمان کے بعد اگر وہ اچھے عمل کرتا ہے تو وہ سونے پہ سہاگا ہے، وہ کرنا چاہیے اس کو. لیکن اگر نہیں کرتا تو جنت میں ضرور جائے گا، کیونکہ اس نے بہت بڑی اچیومنٹ کر لی ہے، کیونکہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا. اب دیکھیے، اور اگر کفر کرے گا تو عمل اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور اگر ایمان لائے گا تو گناہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. یہ لب لباب اس حدیث کا جو بیان ہو رہی ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حارث سے، اور حارث ابو مسلم خولانی سے بیان کرتے ہیں. یہ ابو مسلم خولانی کون ہے؟ یہ ابو مسلم خولانی تابعی ہے. یمن میں جب اس اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، یمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں، آپ کے آخری ایام تھے، وصال شریف کا وقت تھا، تو اس نے یمن میں دعویٰ کیا. اور جب انہوں نے دعویٰ کیا تو ظاہر جو صحابہ تھے وہاں یا تابعین تھے یا مسلمان تھے، انہوں نے اس کا رد کیا. تو ابو مسلم خولانی جو تھے ان کو پکڑ کر لے گئے اسود انسی کے پاس، اور اس کو کہا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کا ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. انہوں نے کہا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے میں تو
کان بند ہے، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، آواز بھی نہیں تیری ہے، تو کیا بک رہا ہے؟ اس نے پھر کہا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ ہاں میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اسود انسی اللہ کا رسول ہوں۔ کہا مجھے کوئی پتہ نہیں چل رہا، تیری آواز ہی نہیں آ رہی میرے پاس۔ چند دفعہ یہ ہوا، فائنلی اس نے کہا اس کو آگ میں ڈال دو۔ آگ جلائی گئی، بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ ان کو جو ہے نا کہا کہ آپ کو آگ میں پھینکتے ہیں۔ تو آگ میں پھینکا گیا، آپ آگ میں چلے گئے، بڑی دیر آگ میں رہے اور پھر آرام سے آگ سے باہر نکل آئے، آرام سے آگ سے نکل آئے۔ جب باہر نکلے تو بڑا پریشان ہو گیا۔ اب اس نے اپنے شیطانوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ آدمی آپ کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جس کو آگ نے نہیں جلایا وہ تو تیرے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، وہ تو لوگوں کو کہے گا کہ بھئی یہ جھوٹا کافر ہے اور اس نے مجھے آگ میں ڈالا، آپ اس کو جو بھی پنشمنٹ دیں گے یہ تو مرے گا نہیں۔ جب آگ میں نہیں مرا تو کس چیز میں یہ مرے گا؟ تو یہ تو آپ کو بدنام کرے گا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا اس کو ملک بدر کر دو۔ ان کا تو چلا جائے یہاں سے۔ انہوں نے اونٹنی پکڑی تو ایک مسلمان نے پھر کہاں جانا تھا، مدینہ منورہ آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہو چکا تھا، آپ وصال فرما چکے تھے۔ تو جب آپ وصال فرما چکے تھے تو ابوبکر صدیق خلیفہ تھے، یہ آئے مسجد میں، انہوں نے اونٹ باہر باندھا اپنے اس میں، انہوں نے اونٹ باہر باندھا مسجد نبی شریف کے باہر، اور مسجد میں آ کر نا ستون کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی۔ انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی ستون کے ساتھ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا وہ بڑا واچ کرتے تھے، وہ واچ کرتے تھے ہر آنے والے نئے کو۔ تو انہوں نے دیکھا بندہ آیا نووارد ہے، یعنی یہ بھی ایک آدمی کی عادت ہوتی ہے نا کہ ہاتھ واچ کرتا ہے، یہ نیا آدمی آیا ہے۔ تو آیا تو جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے پوچھا کہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا میں یمن سے آیا۔ تو خبر مدینہ منورہ میں پہنچ چکی تھی کہ ایک آدمی کو اسود انسی نے آگ میں ڈالا ہے اور آگ نے اس کو کچھ نہیں کہا، یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یمن سے آیا ہے؟ کہا ہاں میں یمن سے آیا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی کو، ہمارے ایک حضور کی امتی کو اس شیطان نے آگ میں ڈالا ہے اور اس کو آگ نے کچھ نہیں کہا، اور وہ ابو مسلم خولانی ہے، ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈالا ہے۔ تو آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے نام نہیں بتایا، انہوں نے بتایا میرا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ ان کا نام تھا عبداللہ بن صوب، ابو مسلم خولانی ان کی کنیت تھی۔ تو انہوں نے کہا میرا نام عبداللہ بن صوب ہے، اور انہوں نے کہا تو آپ جانتے اس کو کہ ابو مسلم خولانی کو اس نے آگ میں ڈالا ہے؟ میرا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں کہ تو ابو مسلم خولانی نہیں ہے۔ یعنی فراست ایمانی دیکھو، حضور نے فرمانا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست ایمانی سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب یہ دیکھو نا، یہ صاف یہ حدیث ہے ابو نعیم محدث کی، وہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ہم نے فرمایا من این الرجل، کہاں سے آیا ہے تو؟ قال من الیمن، یمن سے آیا ہوں۔ قال فما فعل عدو اللہ بصاحبنا الذي حركه بالنار فلم تضره، وہ اس اللہ کے دشمن کے بارے میں تو کیا کہتا ہے اس آدمی کو جس نے، اللہ کے دشمن نے ہمارے ایک ساتھی کو آگ میں ڈالا ہے اور آگ نے اس کو کوئی نقصان نہیں دیا؟ قال ذاک عبداللہ بن صوب، حالانکہ وہ خود تھے، کہا وہ عبداللہ بن صوب ہے۔ جب انہوں نے سنا تو پھر آپ نے کیا فرمایا حضرت عمر، حالانکہ پہلی ملاقات، نشتو کا باللہ انت ہوا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ آپ وہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب کہا تو پھر کہا اللہم نعم، انہوں نے آگے سے کہا کہ ہاں
میں ہی ہوں وہ. اور سیدنا عبداللہ حضرت عمر فاروق نے کیا کیا, فقبل ما بین عینیہ, آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا حضرت عمر نے. پھر ان کو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ لائے. اجلسہ بینہ و بین ابی بکر, ادھر عبد المسلم خلانی کو بٹھایا, ہاں جی, درمیان میں حتی اجلسہ بینہ و بین ابی, ادھر آپ بیٹھے, ادھر حضرت ابو مسلم خلانی کو بٹھایا, آگے ابو بکر صدیق کو بٹھایا, درمیان بٹھا کر کہتے ہیں الحمدللہ الذی لم یمتنی من الدنیا حتی ارانی فی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم من فعل بہ کما فعل بابراہیم خلیل الرحمن. اللہ کی حمد میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے موت نہیں دی اس وقت تک کہ جب تک اللہ نے مجھے ایسا شخص دکھایا کہ جس پر اللہ نے وہ فضل فرمایا جو حضرت ابراہیم پر فرمایا تھا. جیسے ان کے لیے آگ گلزار کر دی, حضور کی امت کے اس فرد پر آگ گلزار ہوئی اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں. تو یہ ابو مسلم خولانی جو ہیں یہ وہ ہیں. ابو مسلم خولانی قالا لما نازل معاذ حمص, یہ جو تھے نا حضرت معاذ, یہ حمص ہے نا سیریا میں, حمص جو ہے نا, حمص کس کو کہتے ہیں, چنے کو کہتے ہیں نا, وہاں چنے بہت ہوتے ہیں نا, تو اس کو اس لیے حمص کہتے ہیں. تو جو ہے نا یہ حضرت معاذ حمص میں گئے. جب حضرت اسی کتاب میں آتا ہے کہ حضرت ابو مسلم خولانی جو تھے یہ پھر چلے گئے تھے ادھر سیریا میں حضرت امیر معاویہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس چلے گئے. تو سیریا میں جب تھے تو حمص بھی وہاں آئے. جب حضرت معاذ بن جبل جب حمص میں پہنچے تو یہ جو ہے نا نازل معاذ حمص, تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ اتاہ رجل شاب, ایک آدمی نوجوان آیا حضرت معاذ کے پاس, تو پوچھتا ہے حضرت معاذ سے. اور حضرت معاذ کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں, میرے صحابہ میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کے مسائل جاننے والا معاذ بن جبل ہے, اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. تو آپ بہت بڑے عالم تھے, مبلغ تھے, مجتہد بھی تھے. تو کہا, معاذ کے پاس ایک آدمی آیا, فقال ما ترى فی رجل, پوچھتا ہے کہ مجھے ایسے آدمی کے بارے میں بتائیے, ما ترى فی رجل, ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو وصل الرحمہ, صلہ رحمی کرتا ہے. اس کو رحم بھی پڑھ سکتے ہیں, رحمہ بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن اصل لفظ رحم ہے. رحم کو کس کو کہتے ہیں؟ ووم آف مدر, رحم کا معنی یہ ہے. تو اس صلہ رحمی کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ مثلا میری والدہ ہے نا, تو میری والدہ کے پیٹ سے جتنے میرے بہن بھائی پیدا ہوئے ان کے ساتھ اگر میں تعلق رکھتا ہوں, یہ صلہ رحمی ہے. کہ جو ماں کے رحم سے اولاد نکلی ہے ان کے ساتھ تعلق رکھنا یہ اللہ کا حکم ہے. جو آدمی اس رحم صلہ رحمی کا خیال کرے گا کہ ماں کے بیٹوں بیٹیوں کے ساتھ, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ, یا جو ان کی اولاد ہے, اب میرے بھتیجے جو میرے بھانجیاں ہیں وہ میرے بھائی اور بہنوں کی اولاد ہیں, اور وہ میرے جن کی وہ اولاد ہیں وہ میرے بھائی بہن ہیں, ان کا اور ہمارا جو رشتہ رحم کا ہے. اسی طرح جو ہماری دادی ہے, جو اس دادی کی اولاد ہے, اس میں کزن آ جاتے ہیں سارے. جو نانی ہے اس میں ماموں, ماموزاد بھائی, خالہ زاد بھائی آ جاتے ہیں. تو جیسے آپ اوپر چلتے جائیں تو جتنے وہ جس رحم سے آگے نسل چلتی ہے ان کا خالہ زاد بھائی, ماموں زاد بھائی, چچا زاد بھائی, اپنے بھتیجے بھانجے, اپنے بھائی بہن, ان کا خیال کرنا یہ صلہ رحمی ہے. اسی لیے بار بار قرآن مجید میں جو ذوی القربیٰ کا لفظ آیا ہے یا صلہ رحمی کا لفظ آیا ہے, یا نبی کریم علیہ السلام نے سختی فرمائی ہے, یا جو وعدیں آئی ہیں قرآن و حدیث میں کہ قیامت کے دن اللہ اس پر رحم نہیں فرمائے گا جو صلہ رحمی نہیں کرتا. ملتا ہے نا لفظ رحم اور رحم, یعنی صلہ رحمی نہیں کرتا اس پر اللہ رحم نہیں فرمائے گا. اللہ بھی اس پر رحم فرمائے گا جو صلہ رحمی کرتا ہے. تو اس لیے کہ ہمیں گلے شکوے اپنوں سے ہوتے ہیں, تو فرمایا کہ وہ بھول جاؤ سب. اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو اپنے گلے شکوے بھول جاؤ,
ان کا بڑا آپ پر حق ہے. تو فرمایا کہ جو ہے فرمایا کہ ایک آدمی اس بارے میں کیا کہتے ہو کہ ایک آدمی صلہ رحمی بھی کرتا ہے, ہاں جی, صلہ رحمی کرتا ہے, وہ برا اور نیکی بھی کرتا ہے اور باتیں بھی سچی کرتا ہے, ہاں جی, اور امانت بھی ادا کرتا ہے, اس کے گھر کو رکھ جائے امانت تو بالکل خیانت نہیں کرتا اس میں. وعفا بطنہ و فرجہ, اور اپنے پیٹ کو بھی حرام سے بچاتا ہے اور اپنے فرج کو بھی وہ حرام سے بچاتا ہے, ہاں جی. وعمل ما استطاع من خیر, اور جتنی اس میں استطاعت ہے, جتنی اس کی طاقت ہے, وہ خیر کی, بھلائی کی, نیکی کی وہ بھی کرتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ سارے جو حقوق العباد ہیں وہ سارے کرتا ہے. یہ صلہ رحمی حقوق العباد ہے نا, نیکی جتنی بھی کر سکتا ہے نیکی کرتا ہے, ہاں جی, اور جو باتیں بھی سچی کرتا ہے, کسی جھوٹ نہیں بولتا, امانت میں خیانت نہیں کرتا, ہاں جی, پیٹ کو حرام سے بچاتا ہے, فرج کو حرام سے بچاتا ہے, جتنے بھی بھلائی نیکی کے کام ہیں سارے کرتا ہے. یعنی ادر ورڈ وہ سارے اچھے کام کرتا ہے. بہت نیک آدمی ہے, بہت نیک آدمی ہے. لیکن غیر انہ شک فی اللہ و رسولہ, اللہ اور رسول کے بارے میں اس کا ایمان صحیح نہیں ہے, مشکوک ہے. یہ بات بڑی قابل غور ہے. یہ جو ہم اپنے جن لوگوں کے عقیدے صحیح نہیں ہیں, کفری عقیدے ہیں, ان کے لیے یہ بہت جو ہے یہ جو ہے یہ سوچنے والی بات ہے, اور لمحہ فکریہ ان کے لیے ہے جن کے عقیدے صحیح نہیں, تو وہ لاکھ عبادتیں کریں, لاکھ نیکیاں کریں, حقوق اللہ, حقوق العباد سب کریں. فرمائے غیر انہ شک فی اللہ و رسولہ, سارے کام اچھا کرتے ہیں سوائے اس کے کہ اس کو شک ہے اللہ اور اس کے رسول میں, یعنی اس کا ایمان صحیح نہیں. قالا فرمایا انہا تحبتو, انہا تحبتو ضائع کر دیے جائیں گے, ضائع کر دیے جائیں گے, یا تحبتو ضائع ہو جائیں گے, ما کان معہا من الاعمال, اس کے جتنے بھی یہ اچھے عمل ہیں نا, صلہ رحمی کیا, نیکی کیا, حلال حرام کا جو خیال کرتا ہے وہ کیا, امانتیں ادا کرتا ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں, اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. بات وہی آگے نا, وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, وَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, عمل ضائع ہو جائیں گے. اب انہوں نے دوسری مثال, دوسرا حصہ حدیث کا فرمایا. اس آدمی نے پوچھا, جوان نے, فما ترى حضرت کیا دیکھتا ہے تو, یعنی کیا کہتے ہیں آپ اس معاملے میں. ایک آدمی ہے راکب المعاصی, ہر وقت جو سوار ہوتا ہے گناہوں پر سوار رہتا ہے. راکب المعاصی یعنی کبھی اترا ہی نہیں گناہوں کے گھوڑے سے. وسفک الدماء, لوگوں کی خون ریزی کرتا ہے, قتل کرتا ہے, کتنے بڑے گناہ ہیں یہ. واستحل الفروج, اور جو ہے وہ جو ہے گناہ زنا وغیرہ کو جو ہر وقت اس میں مست رہتا ہے. والموالا, اور لوگوں کے مال کھاتا ہے, حرام مطلب لوٹتا ہے, چوری کرتا ہے, ڈاکے مارتا ہے. سوائے اس کے باقی سارے برے کام کرتا ہے, سوائے کہ گواہی دیتا ہے اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. اب کتنے صاف واضح حدیث ہے. ایک آدمی کا کوئی کام اچھا نہیں, ایمان صحیح ہے. ایک آدمی کے سارے نیک کام ہیں, ایمان صحیح نہیں. جس کا ایمان صحیح نہیں اس کے بارے میں فرمایا اس کا کوئی نیک عمل کام نہیں آئے گے. لیکن جس کے سارے کام برے ہیں, ایک ایمان صحیح ہے, ہاں جی, مخلصاً, لیکن ایمان میں مخلص ہے. قال معاذ, حضرت معاذ کیا فرماتے ہیں, ارجو و اخاف عنہ, ایک تو میں اس سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ اس کو ضرور بخش دے گا کہ اس کو ایمان صحیح ہے. وہ اخاف عنہ ہو, میں اس سے خوف بھی کرتا ہوں. خوف کس بات کا, کہ اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو جہنم میں اس کی وہ سزا ضرور بھگتے گا. یہ نہیں فرمایا کہ جہنم میں جائے گا یعنی ہمیشہ کے لیے, یعنی
وہ ارجو تو میں کرتا ہوں کہ ایمان صحیح ہے، رب تعالیٰ اس کو بخش دے گا، جنت میں چلا جائے گا، میں یہ امید کرتا ہوں۔ اخاف علیہ، مجھے اس پر ڈر ہے کہ وہ جو ہے نا اگر پکڑا گیا اور رب نے مہربانی نہ فرمائی تو جہنم میں جا کے اس کی سزا بھگتے گا۔ قال الفتح، اب جوان بولا جس نے مسئلہ پوچھا تھا، اس نے کہا واللہ ان کانت ہی التی احبطت ما معها من عمل ما تضر، ہاں جی، ما تضر، واللہ، جوان نے کہا اللہ کی قسم، ان کانت ہی التی احبطت ما معها من عمل، ہاں جی، اگر جس شخص نے اچھے عمل کیے ہیں اگر اس کے عمل ضائع ہو گئے، اس کے عمل ضائع ہو گئے، یعنی پہلی شک جو ہے، پہلی شک یہ تھی نا اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے، تو کہا ان کانت ہیا، اگر یہ بات ہے التی احبطت ما معها من عمل، جو پہلا شخص ہے جس نے اچھے عمل کیے ہیں لیکن ایمان صحیح نہیں، اگر اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے، اب سیکنڈ پارٹ جو ہے، ما تضر هذه ما عمل معها، تو نہیں نقصان دے گا اس کا یہ عمل جو اس نے بعد میں کیا ہے، یعنی جو اس نے گناہ کیے ہیں نا، یہ عمل اس کو نقصان نہیں دے گا جب اس کا ایمان صحیح ہے۔ ثم انصرف، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ حضرت معاذ جو ہے وہ بولے، آپ نے فرمایا ما ازعم ان رجلا افقه بالسنة من هذا، میں یہ گمان کرتا ہوں کہ یہ آدمی جو ہے نا اس سنت کو بہت زیادہ جاننے والا ہے جو یہ بات کر کے گیا ہے۔ یعنی آپ کی بات کا خلاصہ کہا نا کہ اگر پہلا شخص جو ہے اگر اس کے عمل ضائع ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے آدمی کے جو گناہ ہیں وہ اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکے گی۔ یہی بات خلاصہ یہی ہے نا اس حدیث کا۔ جی حماد عن ابي حنيفة رضي الله تعالى عنهما عن ابي مالك الاشجعي عن ربی بن حراش ربيع بن حراش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال يدرس الاسلام كما يدرس الاسلام يدرس الاسلام كما يدرس وش الثوب ولا يبقى الا شيخ كبير او عجوز فانية يقولون قد كان قوم يقولون لا الہ الا اللہ وهم لا يقولون لا الہ الا اللہ وهم ما يقولون، لا يقولون جی تو ما يقولون بالکل ٹھیک، وهم ما يقول جو بھی ہے۔ جی قال فقال صلة بن زید فما يغني صلت ابن ظفر زید ہے، جی اچھا ادھر ظفر ہے، چل ٹھیک، آپ کا ظفر میرے پاس ظفر ہے، جی وفی نسخۃ الشرع ابن ظفر، دوسری نسخے میں ظفر آیا ظفر ہے، دوسرے نسخے میں نیچے حاشیے اچھا ظفر بھی ہے، ظفر ہاں۔ فما يغني عنهم يا عبد الله لا اله الا الله وهم لا يصومون ولا يصلون ولا يحجون ولا يتصدقون قال ينجون بها من النار۔ ثم قال، بس یہی ہے، جی ثم قال ثانی یمد بها صوت یا صلت ینجون بها من النار۔ اوکے، حماد، یہ حضرت حماد جو ہے نا یہ حضرت امام ابو حنیفہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت حماد جو ہے نا حضرت امام ابو حنیفہ کے صاحبزادے، ان کا نام حماد ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا، پوتے کا نام اسماعیل ہے جی اور بیٹے کا نام حماد ہے۔ حضرت حماد حضرت ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت ابی مالک اشجعی سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ربی بن حراش سے، ربی بن حراش سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت حذیفہ سے روایت کرتے ہیں، ہاں جی، حضرت حذیفہ بن یمان، یہ حذیفہ بن یمان جو ہے نا جی یہ حضور کے خاص صحابی ہیں جن کو وہ علوم آتے تھے جو اور کسی کو نہیں آتے تھے، یعنی راز کی باتیں جو تھی نا حضرت حذیفہ کو حضور بتایا کرتے تھے اور وہ حضور ان سے پوچھتے تھے۔ کس نے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ علوم کہاں سے آ گئے؟ فرمایا کہ لوگ حضور سے خیر کے بارے پوچھتے تھے، میں حضور سے شر کے بارے پوچھتا تھا کہ شر کس میں ہے تاکہ میں اس سے بچتا رہوں۔ جتنے شر کے علوم تھے نا وہ سارے ان کے علم میں تھے۔ اب یہ بھی شر کے علوم میں جو حدیث ہے نا
یہ اسی قیامت کے قرب کی نشانی ہے. اس کے بارے میں حضرت حذیفہ سے یہ روایت ہے. کیا حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ یدرس الاسلام ہو، اسلام ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یدرس الاسلام ہو، اسلام ختم ہو جائے گا. کما یدرس وشی الصوب، جیسے جو کپڑے کے اوپر دھبے یا بیل بوٹے ہوتے ہیں نا، یا داغ ہوتے ہیں، جیسے وہ ختم ہو جاتے ہیں نا دھونے سے، اسی طرح اسلام بھی ختم ہو جائے گا. یعنی کپڑا ہے نا، اس کے اوپر دھبا لگا ہوا ہے، کوئی چیز لگی ہوئی ہے، تو دھونے سے وہ صاف ہو جاتا ہے، یا وقت گزرنے کے ساتھ وہ صاف ہو جاتا ہے، یا اس کے بیل بوٹے ختم ہو جاتے ہیں. جیسے کپڑے کے نشانات اور دھبے ختم ہو جاتے ہیں، ایسے اسلام بھی ایک وقت آئے گا، یہ نہیں قیامت کے قریب یہ ختم ہو جائے گا. ولا یبقا، اور اس وقت آخر میں جب اسلام ختم ہوگا تو کوئی نہیں رہے گا مگر بوڑھے، شیخ کبیر، بوڑھے، ہاں جی، اور بوڑھی عورتیں، عجوز فانیت ہو. ہاں جی، آپ کو پتہ نا، اب اس میں حدیث میں اشارہ اس طرف ہے کہ جب قیامت آئے گی تو پہلی بات تو یہ کہ لا تقوم الساعۃ الا علی اشرار خلق اللہ، حدیث پاک کہ قیامت قائم ہوگی شریر لوگوں پر. جب تک ایک آدمی بھی کلمہ پڑھنے والا ہے قیامت نہیں آئے گی. قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک آدمی بھی کلمہ پڑھنے والا ہے. کلمے کتنی برکت ہے ایک مومن کی. تو قیامت آئے گی جب شریر لوگ، ایمان بالکل اٹھ جائے گا. تو یہ حدیث پاک ہے کہ 40 سال پہلے بچے پیدا ہونے ختم ہو جائیں گے. جیسے آپ کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، تو طوفان آنے سے پہلے 40 سال پہلے ماں نے بچے جننے ختم کر دیے. کیونکہ بچوں کا قصور تو نہیں ہے نا، جب اللہ نے عذاب دینا ہے تو بچوں کا تو قصور نہیں ہے. بچوں کو کیسے عذاب اللہ تعالیٰ دے گا؟ تو جیسے نوح علیہ السلام کے طوفان سے 40 سال پہلے ماؤں نے بچے جننے ختم کر دیے تھے، اور جو اس سے پہلے پیدا ہوئے وہ 40 سال جوان ہو گئے، ہاں جی، ان پر عذاب آیا. اسی طرح کوئی بچہ نہیں رہے گا، ینگ بندہ نہیں رہے گا. یہ حدیث کیا کہتی ہے کہ قیامت آئے گی جب اسلام ختم ہوگا تو اس وقت بوڑھا رہ جائے گا، بڈھا بالکل، اور بوڑھی عورت رہ جائے گی. یہ جوز فانیت، شیخ کبیر، یہ رہ جائیں گے. کیونکہ بچے پیدا ہونے ختم ہو جائیں گے، اور جو ہے بوڑھے جو ہے وہ آہستہ آہستہ مرنے شروع ہو جائیں گے، اسلام ختم ہونا شروع ہو جائے گا. ہاں جی، تو بوڑھا شخص، بوڑھی عورت رہ جائے گی. یقولون، وہ کیا کہیں گے؟ قد کان قوم، پہلے قوم تھی، لوگ تھے جو کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی وہم ما یقولون لا الہ الا اللہ، لیکن یہ نہیں کہیں گے لا الہ الا اللہ، یعنی یہ مسلمان نہیں ہوں گے. یعنی وہ کہیں گے بوڑھے کہ ایک قوم تھی جو لا الہ الا اللہ کہا کرتی تھی. کیا آپ کے پاس کیا ہے؟ وہم لا یقولون، لیکن یہ نہیں کہیں گے، یہ جو نقل کر رہے ہیں یہ نہیں کہیں گے لا الہ الا اللہ، یہ کہیں گے ایک قوم تھی پہلے جو کلمہ پڑھا کرتی تھی. قالا، راوی کہتے ہیں فقال صلہ بن ظفر، صلہ بن زید یا صلہ بن ظفر جو بھی ہے، انہوں نے کہا فما یغنی عنہم یا عبداللہ لا الہ الا اللہ. انہوں نے کہا تو پھر جو ہے نا اے عبداللہ، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، ہاں جی، یہ پھر ان کو اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. وہم لا یصومون، وہ نہ روزہ رکھیں گے، نہ نماز پڑھیں گے، نہ حج کریں گے، نہ صدقہ دیں گے. ہاں جی، قال ینجون بہا من النار، ہاں جی، قال نجات پا جائیں گے اس سے. یعنی اس دور میں جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے یا جنہوں نے پڑھا ہوگا تو ان کو دوزخ سے نجات پا جائیں گے، اگرچہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے یا روزہ نہیں رکھتے تھے یا حج نہیں کرتے تھے یا ان کو ایسا چانس نہیں ملتا تھا. لیکن جو ہے نا، ہاں جی، فما یغنی عنہم یا عبداللہ، تو کیا ان کو مستغنی نہیں کرے گا یا عبداللہ لا الہ الا اللہ، وہ روزہ نہیں رکھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے. قال ینجون من النار، کہا کہ وہ اس کے ساتھ وہ نجات پا جائیں گے جہنم سے. مطلب کیا کہ مسئلہ یہی ثابت ہو رہا ہے
کہ اگر وہ نماز نہ بھی پڑھیں گے اس وقت، حج نہیں بھی کریں گے اس وقت، اس دور میں کہ اتنا مشکل وقت آ جائے گا، لیکن لا الہ الا اللہ کہتے ہوں گے نا، ینجون من النار، جہنم سے وہ آزاد ہو جائیں گے۔ ثم قالا، پھر فرمایا الثانیۃ یمد بہا صوتہ، پھر بلند آواز سے پھر آواز کہی، انہوں نے بلند آواز سے کہا یا صلہ ینجون بہا من النار، یہ جو لوگ نمازیں نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، حج نہیں کریں گے، لیکن کلمہ پڑھیں گے تو نجات پا جائیں گے وہ دوزخ سے۔ مطلب کیا کہ ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ اگر آدمی عمل نہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ایمان ان کو جنت میں ضرور لے جائے گا۔ اب میک شور ہم یہ نہیں کہتے کہ آدمی عمل نہ کرے، لیکن مسئلہ اپنی جگہ مسئلہ ہے کہ ایک آدمی ایمان رکھتا ہے یہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اب قرآن جی نہیں پڑھتے، ان الذین آمنوا، پہلے ایمان آیا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اس کے بعد آیا وعملوا الصالحات۔ ایمان پہلی چیز ہے، اس کے بعد عمل ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، ہاں جی، جو آدمی مرد و عورت میں سے کوئی بھی اچھے عمل کر لے، ہاں جی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم پاک زندگی اس دیں گے، لیکن کب؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جب وہ مومن ہوگا۔ مومن نہیں ہوگا تو پاک زندگی نہیں ملے گی۔ پاک زندگی اس کو ملے گی جو ایماندار ہوگا۔ تو ایمان بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث اور پڑھ، ابو حنیفۃ والمسعر، مسعر مسعود، مسعر میرے پاس یہ مسعود عن ابن یزید، عن يزيد قال كنت أرى رأي الخوارج فسألت بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بخلاف ما كنت أقول فأنقذني الله تعالى به۔ حضرت ابو حنیفہ امام صاحب اور مسعود، امام صاحب بھی اور مسعود بھی یہ حضرت یزید سے روایت کرتے ہیں دونوں۔ قال كنت أرى رأي الخوارج، ہاں یہ یزید جو ہے نا، یزید یہ کہتا ہے، اس کی غالباً حدیث مسلم شریف میں آتی ہے، یہ یزید ابن صہیب لکھا ہے، یہ اس کی ایک روایت آتی ہے، اگر یہ بصرے کا ہے، جو مجھے شک پڑتا ہے نا، اس کی حدیث پاک میں نے مسلم شریف میں دیکھی ہے، پہلی 10 میں یا جو دوسری جلد میں، باب شفاعت میں، لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ پھر کسی وقت آئے گی تو میں اس کو تلاش کر رکھوں گا۔ یزید کہتے ہیں، کالا، یزید کہتے ہیں کنتو ارا رأی الخوارج، میں دیکھتا تھا، یعنی میں اس پر قائم تھا جو خارجیوں کی رائے ہے۔ کنتو ارا، میں دیکھا کرتا تھا، کنتو ارا، ہاں جی، کنتو ارا، میں دیکھا کرتا تھا، رأی الخوارج، یعنی میرا عقیدہ تھا خارجیوں والا۔ وہ کیا ہے کہ شفاعت کچھ نہیں ہے، جو گناہ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ خارجیوں کا عقیدہ یہی نا، جو گناہ کرے گا وہ لازمی جہنم میں جائے گا۔ اللہ پر فرض ہے، واجب ہے کہ اس کو جہنم میں بھیجے، وہ اس کو رحم کر ہی نہیں سکتا اس پر۔ یہ خارجیوں کا عقیدہ کہتا ہے میں کنت ارا، میں دیکھا کرتا تھا، رأی الخوارج، خارجیوں کی عقیدے کو میں دیکھا کرتا تھا۔ فسألت، تو میں نے سوال کیا، پوچھا، بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعض صحابی، کسی صحابی سے میری بات چیت ہوئی تو انہوں نے مجھے رائے راست پر لگایا، بتایا۔ اور وہ کون ہے؟ اگر یہ وہی یزید ہیں، اگر یہ وہی یزید جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو جابر بن عبداللہ جو صحابی ہیں اور وہ ہیں، ہے آپ کے پاس؟ یہ لکھا۔ اچھا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ اصل میں چلا بصرے سے، میں آپ کو میں پورا واقعہ بتا دیتا ہوں اس پر جو ہے۔ یہ بصرے سے ایک تبلیغی جماعت چلی، ساری تو سے میں جو ورڈ یوز کر رہا ہوں کیونکہ یہ بالکل سیم ہے، بالکل سملر ہے۔ چلی جماعت بصرہ سے، یزید جو تھا، حمار یزید، حمار یا کیا نام تھا اس کا، یہ یزید اس کا سربراہ تھا۔ یہ چلے تبلیغ کے لیے، یہ اس دور میں تبلیغ، یہ صحابہ کا زمانہ ہے، دیکھیے آپ، یہ چلے تبلیغ کے لیے بصرہ سے، مسلم شریف میں یہ حدیث آتی ہے، یہ چلے تبلیغ کے لیے
تو انہوں نے کہا پہلے چلتے ہیں حرم شریف، جا کے عمرہ کرتے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں، حرم شریف میں ٹھہریں گے تو وہاں عبادت کریں گے، اس کے بعد ہم آگے تبلیغ کے لیے چلیں گے۔ کہا میں اپنی طرف سے الفاظ نہیں کو ملا رہا، میں آپ کو صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں کہ یہ چلے تبلیغ کے لیے، اور کہا پہلے حرم شریف جاتے ہیں، وہاں جو ہے نماز پڑھیں گے، عمرہ کریں گے، تو جو ہے وہاں اللہ کے گھر میں عبادت کریں گے، اس کے بعد ہم پورا گروہ جو ہے ہم چلیں گے تبلیغ کے لیے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نبی کریم علیہ السلام کے صحابی مسجد نبی شریف جب وہاں جو ہے آپ درس دے رہے تھے، غالباً حرم شریف تھا، وہاں درس دے رہے تھے۔ اور اگر یا تو یہ مدینہ منورہ ہے یا مکہ معظمہ ہے، اگر مدینہ منورہ ہے کیونکہ اب بہت دن ہو گئے مجھے حدیث جو ہے ذہن میں ہے نہیں، یا تو مدینہ منورہ لیکن مسلم شریف میں ہے، اگر مدینہ منورہ ہے تو مسجد نبوی شریف میں درس دے رہے تھے، اگر مکہ معظمہ ہے تو حرم شریف میں درس دے رہے تھے۔ تو حرمین میں سے جو یہاں پتہ نہیں کیا لکھا ہے اس میں، لیکن میں جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، جب درس میں وہ بیٹھ گئے، صحابی رسول درس دے رہے تھے تو انہوں نے بات یہی کہی کہ جو آدمی گناہ کرے گا، جو گناہ گار ہوگا، قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ یہی حدیث ہے۔ وہ یزید بولا، وہ کہتا ہے جی یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت جو ہے، انہوں نے قرآن مجید کی آیت نکالی سورہ سجدہ کی۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے قرآن مجید کی آیت نکالی سورہ سجدہ کی۔ کس نے؟ اس یزید نے۔ یہ آیت پڑھی اس نے، یہ دیکھیے اس نے یہ آیت پڑھی، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس نے کہا تم تو کہتے ہو کہ جو گناہ گار ہوگا وہ جنت میں جائے گا، دیکھو اللہ کیا فرماتا ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، جنہوں نے گناہ کیے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب وہ ارادہ کریں گے وہاں سے نکلنے کا جہنم سے، أُعِيدُوا فِيهَا، پھر ان کو تکیل کر جو ہے نا پھر جہنم میں بھیج دیا جائے گا، وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان کو کہا جائے گا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اب چکھو مزہ جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ ایک اس نے یہ آیت پڑھی، ایک اس نے اور پڑھی۔ اس نے کہا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو برے عمل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور تم کہتے ہو رسول اللہ کی شفاعت ہوگی اور وہ جنت میں جائے گا۔ یہ صحابی رسول سے، وہ صحابی نہیں ہے اور صحابی رسول سے جھگڑا کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے۔ ان کا کہاں ہے؟ آپ نے وہ 15 پارے کی جو صورت بنی اسرائیل میں ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ نے یہ آیت پڑھی حضرت جابر بن عبداللہ نے کہ اللہ جو آدمی قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام مقام محمود پر آپ جلوہ افروز ہوں گے، اور جو بھی گناہ گار آئے گا نبی کریم علیہ السلام اس کی شفاعت کر کے اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ جب اس نے یہ سنی تو اس نے کہا پھر اس کا مطلب یہ کہ ہم غلطی پر ہیں۔ انہوں نے کہا پھر اس کا مطلب یہ کہ ہم غلطی پر ہیں، تو اس نے وہاں توبہ کی حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس۔ توبہ کرنے کے بعد اس نے وہ تبلیغ کا ارادہ چھوڑ دیا، کہنا کہ ہمیں تبلیغ کیا کرنی ہے، ہم تو پہلے اپنے آپ کو صحیح کریں، اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ دیکھا صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہی خراب ہے، جو ہم باہر نکل کر لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، ہمارا اپنا عقیدہ صحیح نہیں، اور ہم لوگوں کو کیا تبلیغ کریں گے۔ تو اب دیکھا نا اس میں بالکل اختصار آیا اس حدیث میں جو مجھے ذہن میں آ رہی۔ فرمایا کہ حضرت یزید کہتے ہیں کنت ارا رأی الخوارج، میں دیکھا کرتا تھا خارجیوں کی رائے کہ جو گناہ کبیرہ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا اور کبھی نہیں نکلے گا۔ ہاں جی، میں نے بعض اصحاب نبی سے یہ سوال کیا، یعنی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، فاخبرنی، انہوں نے مجھے کیا خبر دی، انہوں نے بتایا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بخلاف ما کنت اقول، آپ اس کے خلاف کہا کرتے تھے جو میں کہتا ہوں۔ یعنی یزید کا جو عقیدہ تھا نبی کریم علیہ السلام اس کے خلاف، یعنی آپ وہ تو کہتا تھا بڑے گناہ والا جو ہے جہنم سے کبھی نہیں نکلے گا،
نبی کریم علیہ السلام اس کے خلاف بات کرتے تھے کیا کہ اب میری شفاعت ہوگی قیامت کے دن اور جو ہے نا بڑے گناہوں والا رب تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو کہتے ہیں فَأَنْقَذَنِيَ اللَّهُ تَعَالَى بِكَ، اللہ نے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا آپ کی برکت سے۔ اس حدیث سے یہ جو لوگ داؤد صاحب، جو لوگ دین نہیں پڑھتے، اور تبلیغ کے لیے چال پڑتے ہیں، یا وہ لوگ جو صحیح عالم سے دین نہیں پڑھتے اور جو ہے ایسے ڈھکوسلے مار کر جو ہے، یا اردو یا کسی کی جس کو اردو پڑھنا بھی نہیں آتا، یعنی اب آپ سن رہے ہیں نا، ہم نے تو عربی میں ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں، جو ہمارا جو بھی درس سنتا ہے حدیث سے ثابت کرتے ہیں اور اس کی تطبیق کرتے ہیں، اس کو روایات کو۔ تو جس نے نہیں پڑھا اب وہ بیچارہ جو ہے وہ کیا بیان کرے گا؟ تو لوگوں کو چاہیے کہ دین ایسے عالم سے سیکھے جس نے صحیح دین پڑھا ہو۔ حدیثیں تو ہر قسم کی آپ کو مل جاتی ہیں۔ اب جو ہے یزید جو تھا، یہ جو تھا بصرے کا تھا، اور دیکھو اس نے خود جب صحابی رسول پر اعتراض کیا تو صحابی رسول نے اس کو گائیڈ کیا تو ایمان لے آیا نا۔ اگر کسی اور کے ساتھ جاتا یا نہ اس کو کوئی ملتا تو اس کی آخرت تو خراب ہو گئی تھی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو بھی دین اسلام صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ